حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار، مدبر، مشکل کشا، حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، خطا سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک، صاحب تاج و معراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام اور پس سے پردہ سننے والی اس امت کی غیور خواتین، اللہ کا شکر احسان، فضل اور کرم یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے توحید اور رسالت کی تعلیم سے آراستہ فرمایا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول ہمیں عنایت فرمایا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایک مقدس کتاب جس کو کلام اللہ قرآن مجید کہا جاتا ہے وہ عنایت فرمائی۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر حقیقی عمل کرنے والا بنایا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے تمام فرقوں سے بچا کر صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہمیں بنایا۔ عزیزان محترم، وقت اور حالات کی مناسبت سے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ امت محمدیہ کے نام وہ باتیں، وہ پیغام دیں جس کے ذریعے سے امت میں سدھار آ سکے، بگڑی ہوئی امت سدھر سکے، اور تفرقوں سے باز آ کر ایک جماعت جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر کام کرنے والی ہو، اس جماعت کی طرف لپک کر آ جائیں تاکہ ہم جنتی بن سکیں۔ عزیزان محترم، جس طرح سے آپ نے عنوان کو دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو آپ تک بات پہنچی ہے اس کو دیکھا ہوگا، آج کے اس جمعے کے خطبے کا عنوان ہم نے منتخب کیا ہے جو کام صحابہ نے نہیں کیا، اور ہم انشاءاللہ العزیز اسی عنوان کے تحت، اسی عنوان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کے اس جمعے کے خطبے کا عنوان ہم منتخب کرنے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اسلام سے پہلے تفرقہ تھا، اسلام سے پہلے بت پرستی تھی، اسلام سے پہلے خبر پرستی تھی، اسلام سے پہلے اونچ نیچ کا دار و مدار تھا، اسلام سے پہلے گورے اور کالے میں فرق تھا، اسلام سے پہلے قبیلوں کے اندر جنگیں ہوا کرتے تھے، اسلام سے پہلے چھوٹے اور بڑے کا نعرہ بلند کیا جاتا تھا، لیکن قربان جائیے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس دنیا میں آئے اور آتے آتے آپ نے جو نعرہ بلند کیا ہے وہ نعرہ اہم ترین تھا
کہ محسن انسانیت کا جو ہے نعرہ تھا کہ انسانوں سے محبت کی جائے، انسانوں کے ساتھ رہا جائے، انسانوں کے ساتھ دشمنی نہ کی جائے، انسانوں سے محبت کا وہ زاویہ پیدا کی جائے جس کے ذریعے سے امن اور امان کا پیغام اس دنیا کو دیں۔ عزیزان محترم، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہم تمام کے لیے ایک نمونہ ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ نبی اور رسول نہیں بنائے گئے تھے، 40 برس تک آپ مکے کی وادیوں میں چلتے اور پھرتے، خاندانوں کے حالات وہ اشکار سے آشکار ہوتے رہتے اور دیکھتے کہ کس قوم کی نیت اور فطرت کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس تک اس وادیوں کے اندر گھومتے اور پھرتے رہ کر کے لوگوں کے احوال معلوم کرتے رہے۔ ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ 40 برس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اسی محمد بن عبداللہ کو اب محمد رسول اللہ بنا رہا ہے۔ غار حرا میں بلایا گیا اور راتیں گزاری گئیں، ذکر و اذکار کروایا گیا، اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا نبی کو موقع دیا گیا، اور وقت اور حالات بدلتے رہے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جبرائیل نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، جیسا ہر نبی کی خدمت میں نبی کو جبرائیل کو حاضر ہونا تھا۔ اب وہی کا ایک پیغام دل نشیں جبرائیل لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا، اور پیغام دل نشیں سب سے پہلا دیا کہ رب آپ کو سلام کہتا ہے، اور آج سے آپ اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول بنائے جانے والے ہیں۔ اب رہتی دنیا تک نسب کے اعتبار سے اگر کوئی پکارنا ہو تو محمد بن عبداللہ پکارے گا، لیکن اگر جو ہے انبیاء کی صف میں اگر کھڑا کرنا ہو، نبوت کے دائرے میں اگر پکارنا ہو، تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ محمد بن عبداللہ، بلکہ محمد رسول اللہ کہا جائے گا۔ یہ پیغام دل نشیں تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرخرو و شادماں بھی تھے، لیکن پریشان اور جو ہے نا ایک ڈر اور خوف کے ماحول میں تھے کہ جنہوں نے جبرائیل کو کبھی اتنی بڑی نبوت کی حالت میں دیکھا نہیں تھا۔ حالات بدلتے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اترے اور پھر ختیجہ کے کمرے میں جو ہے نا حجرے میں آئے اور زمبلونی کا نعرہ بلند کیا، چادر اڑائی گئی، آرام کو فاقہ ملا۔ پھر حکم ہوا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبوت اس لیے نہیں دی گئی کہ گھر میں آرام کرنے کے لیے یا آرام حاصل کرنے کے لیے، نبوت کا دائرہ وسیع کیا جا رہا ہے، آخری نبی تم کو بنایا جا رہا ہے، تمام انسانیت کی فکر آپ کے سینے میں بھری جا رہی ہے، اور بھٹکی ہوئے انسانیت کو آپ وہ راہ راست بتائیں گے جو پچھلے نبیوں نے بتا کر اپنی زندگی کو ختم کیا تھا۔ لیکن آپ کا راستہ بتلانے کا جو انداز ہوگا، اس کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ آپ آخری نبی اس کائنات کے ہوں گے، اور آپ اس امت کو اس ڈگر پر لا کر چھوڑنا، اس راہ پر لا کر کے چھوڑنا جو توحید کا راستہ کہا جاتا ہے، جس کے لیے انبیاءوں کو قتل کیا گیا تھا، انبیاءوں کی امت کو آرے سے کاٹا گیا تھا، کبھی ابراہیم کو آگ کے حوالے کر دیا گیا تھا، کبھی نوح کو سیلاب کے حوالے کیا گیا تھا، کبھی یوسف کو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا۔ یہی وہ توحید کا پیمانہ اور پیمائش ہے جو آپ کو اپنی امت تک جو ہے نا پھیلانا ہے، اور امت کے سینوں سے، دلوں سے ڈر اور خوف کے ماحول کو نکالنا ہے۔ ایک اللہ کی محبت ان کے سینے میں بٹھانا ہے، مردوں کی محبت سے دور رکھنا ہے، اپنے خاندان بڑوں کے تلووں کو چاٹ کر، پیروں کو چوم کر جنت میں جانے کے یقین کرنے والوں کے یقین کو بدلنا ہے، ایک اللہ کی جو عبادت کی طرف دعوت دینا ہے۔ یہ کلمات اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ مختصر بات یہ کہ ہم نے گزشتہ جمعے میں ان باتوں کو دہرا دیا تھا، اب اس کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن جھلکیاں دیتے ہوئے بات کو آگے بڑھوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام قبیلوں کو، خاندان کو، ملک کو، شہر کو، محلے کے لوگوں میں ندا لگائی، محمد 40 برس تک صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس تک تمہارے درمیان میں رہا، تم کیسا جانتے ہو محمد کو، کیسا مانتے ہو محمد کو؟ تمام کے تمام قبیلوں نے ایک جٹ ہو کر جواب دیا اور کہا
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو صادق بھی مانتے ہیں، امین بھی مانتے ہیں، گواہی دے رہے ہیں ہم اس بات کی، ہمیشہ دیتے رہے ہیں، ابھی بھی گواہی ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور آپ نے اپنی قوم کے سامنے پیغام دل نشین رکھا، کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دو، دل کی گہرائیوں سے کہہ دو، اپنی زبانوں سے کہہ دو، تمام معبودان باطل کو چھوڑ کر، مردوں کی مردہ پرستی سے چھوڑ کر، شخصیتوں کی شخصیت پرستی سے چھوڑ کر تم ایک گواہی دو، ایک نعرہ بلند کرو کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر شے کا کارخانہ قدرت اس کے ہاتھ میں ہے، وہ کن فیکون کی شان رکھنے والا ہے، وہ گورے کو کالے سے کالے سے کالے سے گورے کو تبدیل کر سکتا ہے، وہ ہر شے کا مالک ہے، اس کی طرف تم آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، یہاں سے ہمارا عنوان شروع ہوتا ہے، ذرا غور کر کے سننا عزیزان محترم، کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ دادا کے جھوٹے اور من گھڑت طریقوں کو لے کر کے، کسی پیر و مرشد کے غلط جو ہے نا رویوں اور ذکر و اذکار کو لے کر کے، کہیں خبر پرستی کا نظام قائم کر کے، کہیں نبی کی وفات پر جشن منا کے، کہیں قوالیوں کا نظام قائم کر کے، کہیں قرآن کو چھوڑ کر صرف نعت خوانی اختیار کر کے جنت میں جانے کی اگر فکر کر رہے ہو تو آج عقیدے کو بدلنا پڑے گا۔ جنت ایسے ہی نہیں ملنے والی ہے عزیزان محترم۔ توحید اور رسالت اور آخرت، یہ تین شعبے بڑے کربناک ہیں جس کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کو اور انسانوں کو جنت مل سکتی ہے، بشرطے کہ میں اور آپ عقیدہ توحید کو دل کی گہرائی سے مانیں، رسالت کو دل کی گہرائی سے تسلیم کریں، اور اپنے مستقبل کو تعلیم پر، کمائی پر، نوکری پر، زمین پر، جائیداد پر، بچوں کی فکر بنانا ہے، گھر بنانا ہے، میں مر جاؤں گا بچوں کا کیا ہوگا، ان کے لیے کچھ اچھا کر کے جاؤں گا، یہ جو مستقبل کی دخیانوں سے شیطانی سوچ ہے نا، یہ انسان کو تباہی کے دہانے پر لا دی ہے۔ انسان کو فکر کرنا ہے فکر آخرت، وہ فکر آخرت یہ ہے کہ میری بیوی نمازی بن جائے، توحید پرست بن جائے، میرے ماں باپ توحید پرست بن جائے، نمازی بن جائے، قرآن والے بن جائے، میری اولاد دین دار بن جائے، دین کے مبلغ بن جائے، داعی بن جائے، قرآن کے حافظ بن جائے، اور نبی کے احادیث کے عالم بن جائے انشاءاللہ۔ یہ تم مستقبل کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہو تو تمہاری بھی آخرت بہتر ہے، اور بچوں کی بھی آخرت بہتر ہے، تمہارے ماں باپ کی بھی آخرت بہتر ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کا معاملہ بڑا کربناک ہے، جہاں وندے ماترم پڑھایا جاتا ہے، 10,000 روپے کی فیس، 2 لاکھ ڈونیشن دے کر تم بچے کو ایڈمیشن دلاتے ہو، جہاں تم عیسائی مشنری کے اسکول، جہاں روز تمہارے بچے سے پریئر میں یہ کہلوایا جاتا ہو کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے یا عیسیٰ ہی خدا ہے، یہ نعرہ بلند کر کے تمہارا بیٹا، بیٹی، نواسی، پوترا، جوان، بچے، بوڑھے جو بھی ہوں گے پڑھنے جاتے ہوں گے، یہ تمام کے تمام ایک صف میں کھڑے ہو کر نعرہ بلند کر کے تم چاہتے ہو کہ جنت حاصل کرو۔ یاد رکھنا عزیزان محترم، چیلنج اور چیتاونی ہے یہ، میں ڈراتا نہیں اس قوم کو کبھی بھی، میں ان کے اندر ہمت اور استقلال پیدا کرتا ہوں۔ کمزور ہے تو طاقتور ہو جائے، طاقتور ہے تو اس کی طاقت میں اضافہ ہو جائے، اندھا ہے تو آنکھ آ جائے، بہرا ہے تو کان آ جائے، گونگا ہے تو زبان آ جائے۔ ہم کوشش کرتے ہیں اس ممبر سے کہ یہ قوم اٹھ کر کے کھڑی ہو جائے۔ مستقبل کس کو کہا جاتا ہے؟ فکر آخرت کس کو کہا جاتا ہے؟ تمہارے بیٹے کے پاس MBA کا سرٹیفکیٹ ہے، کیا آخرت بہتر ہو گئی تمہارے بچے کی؟ تم بہو کو تلاش کر کے لا رہے ہو، میرا بیٹا تو بڑی ڈگری والا ہے، میری بہو بھی اتنی ہی تعلیم کی رہ جائے۔ استغفر اللہ، یہ کہاں کا جو ہے نا فکر آخرت ہوا عزیزان محترم۔ دینداروں کو پسند کرو، حافظوں کو پسند کرو، مسجد کے امام اور مؤذن کو پسند کرو، حافظوں کو پسند کرو، علماء کو پسند کرو، خطیبوں کو پسند کرو، داعیوں کو پسند کرو، یہ ہے فکر آخرت جو آج ہم نہیں کر رہے ہیں۔ صحابہ کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں تھی۔ صحابہ کے پاس اولاد جب ہوتی تو ان کی اولاد کی فکر وہ ماں باپ کیسے کیا کرتے تھے۔ آؤ ایک جھلک دے کر کے بات کو آگے بڑھاؤں۔
حضرت مالک کا بیٹا انس رضی اللہ تعالی عنہ، انس رضی اللہ عنہ معصومیت میں ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا۔ ام سلیم ایک طاقتور ماں، دیندار ایمان والی ماں، اپنے بیٹے پر نظر ڈالی، معصوم بچہ، باپ کی تربیت نہیں مل سکتی، فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ نہیں کیا کہ اسے کوئی اچھے ملک میں بھیج کر پڑھا کر منگا لوں گی تو میری زندگی سنور جائے گی، اب تو میں بیوہ ہو چکی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ۔ یہ کام مجھے کرنا ہے عزیزان محترم، جو صحابہ کرام نے نہیں کیا وہ کر کے تم خوش ہو کے سمجھتے ہو کہ جنت ملنے والی ہے، ممکنات میں سے نہیں ہے۔ ام سلیم نے اپنے بچے کا، معصوم کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گود میں اٹھایا اور میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے گئی۔ وہاں کیا تھا بھائی؟ I don't know what do you want۔ یہ تھا وہاں پر، کیا تھا وہاں پر؟ کون سی سائنس تھی وہاں پر؟ کون سا میکس تھا وہاں پر؟ ارے ہر وہ شے اسلام کے اندر ہے، اور اسلام جس کو مل گیا اس کو انگلش بھی مل گئی، میکس بھی مل گیا، سائنس بھی مل گئی انشاءاللہ العزیز۔ تم پڑھنا نہیں چاہتے نا؟ اگر سائنس جاننا چاہتے ہو تو تم کبھی سورہ یاسین دل کی گہرائیوں سے پڑھو، گھر میں خیر و برکت کے لیے مت پڑھو، گھر میں برکت آ جانا، بیماریاں دور ہوگا، نہیں پڑھو۔ سائنس حاصل کرنا چاہتے ہو تو سورہ یاسین کبھی دل کی گہرائی سے پڑھ کے دیکھنا، توحید، رسالت، آخرت اور سائنس کا سورہ ہے سورہ یاسین، کبھی پڑھا ہی نہیں ہم نے نا۔ خیر مختصر بات یہ، ام سلیم نے اٹھایا اپنے بچے کو، فکر آخرت تھی، بچے کا مستقبل تھا، بچے کی زندگی تھی، خود کی مستقبل تھا، خود کی آخرت تھی، لے گئی اور پھر لے جا کر کے جو ہے نا نبی کی خدمت میں چھوڑ کر کہا، یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں مالک کا انتقال ہو گیا، یتیم ہے میرا بچہ، معصوم ہے، میں پال سکتی ہوں، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ باپ کا سایہ تو چلا گیا لیکن آپ کا سایہ اس کے سر پر رہے، آپ اپنے دست مبارک سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیجئے، اسے محدث بنا دیجئے، حافظ بنا دیجئے، عالم بنا دیجئے، دین کا ایک مایہ ناز سپاہی بنا دیجئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑی ماں، اور 10 سال تک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہے۔ 10 سال کا بچہ تیار ہوا تو طاقتور بچہ تیار ہوا، عقیدے میں طاقتور، ایمان میں طاقتور، نبی سے محبت کرنے والا، فکر آخرت رکھنے والا، قرآن کو سیکھنے والا، اپنی نگاہوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وحی کا نزول ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے ایک بچہ، اسی میں اس کی جوانی پروان چڑھی، اور وہ بچہ اتنا بہادر بعد میں نکلا کہ اسلام کی باغ ڈور سنبھالنے والا ہو گیا، اور محدث نکلا، نبی کی احادیث کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے والا نکلا۔ ذرا کبھی اپنے بچوں کا جائزہ لے کر کے دیکھنا، جن کی تعلیم پر تم فخر کرتے ہو نا کہ میرا بیٹا تو کالج میں یہ ہو گیا ہے، میرے بیٹے کا آخری سال تو ہو گیا ہے، میری بیٹی نے کالج میں یہ رنگ کھلا دیا ہے، میری بیٹی کو یہ سرٹیفکیٹ تو مل گیا ہے، تم یہ جو ڈھونگ رچاتے ہو نا، کبھی بیٹھ کے اس سے کلمے کا مفہوم پوچھ لینا کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہوتا ہے بیٹی، ذرا میرے سامنے خلاصہ تو بتاؤ۔ وہ بیٹی تمہاری فیل ہو جائے گی، وہ بیٹا تمہارا فیل ہو جائے گا، اور تم منہ لٹکا کر بیٹھے رہو گے کہ اتنے لاکھ روپے لگا کر بیٹے کو پڑھایا تھا، وہ کہاں چلا گیا نہیں معلوم۔ جس کی بنیاد پر ہوا یہ کہ یہ تعلیم جب ہمارے درمیان میں آئی، دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے، تو ہمارے ہاتھوں سے قرآن دور ہونے لگا، قرآن چھوڑنے لگے مسلمان، قرآن کو کئی مہینوں تک ہاتھ نہیں لگاتا مسلمان۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روز تراویح میں قرآن سنتا ہے، لیکن 24 گھنٹے میں قرآن کھول کر پڑھتا نہیں مسلمان۔ کیا بات ہے عزیزان محترم، پھر بھی مسلمانی برقرار ہے۔ قرآن میں کیا ہے مسلمانوں کو نہیں معلوم، لیکن پھر بھی مسلمانی برقرار ہے۔ کدھر ہماری زندگیاں جا رہی ہے عزیزان محترم؟ آؤ اسلام کی طرف، آؤ رسول اللہ کے فرمان کی طرف، آؤ توحید کی طرف، آؤ فکر آخرت کی طرف، تاکہ ہماری زندگیاں اچھی ہو جائیں اور اللہ ہمارے نام جنت کا ایک چھوٹا سا پلاٹ کیوں نہیں ہوتا لکھ دے۔ اگر کوئی تحفتاً ایک 100 گز کی زمین، 50 گز کی زمین تم کو دے دیتا ہے، یہ منحوس دنیا کی، بدبودار دنیا کی، بدماش قسم کی دنیا کی، عیاش دنیا کی،
تم کہتے ہو کہ ہاں اچھا کارنامہ انجام دیا تھا، فلاں صاحب نے مجھے 50 گز کی زمین دی ہے، استغفر اللہ، اسی زمین میں تمہاری خبر بن جائے گی لیکن تمہیں چین نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ اگر جنت کا ایک چھوٹا سا پلاٹ میرے اور آپ کے نام کر دیتا ہے تو یوں سمجھنا عزیزان محترم، تمام کائناتوں کا تم نے سودا کر کے وہ جنت کے پلاٹ کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتے۔ یہ کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ آؤ، صحابہ نے جو کام نہیں کیا، صحابہ نے سب سے پہلا کام یہ نہیں کیا کہ جب رسالت کا پیغام عام ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی سے تمام انسانوں کو روک دیا، مسلمانوں کو روک دیا۔ کہا کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے تم ماتھا ٹیکتے ہو، ان سے امیدیں لگاتے ہو، یہ انتہائی کربناک بات ہے، اللہ پر ظلم کرنے کے برابر ہے، تم یہ بتوں سے باز آ جاؤ۔ ایک طرف یہ کہا، دوسرے طرف نبی نے کہا لات، منات اور عزہ، یہ 3 عورتوں کی خبریں ہیں جو مدینے کے راستے میں پڑتی ہیں، وہاں پر وہ خبروں کے اندر ان کو دفن کر دیا گیا۔ لیکن لوگوں کو اس دور کے ظالموں نے ابو جہل جیسا دہشت گرد، ابو لہب جیسا کربناک دشمن اسلام کا یہ نعرہ بلند کر دیا۔ کبھی نضر بن حارث نے نعرہ بلند کیا، کبھی اخنس بن شریق نے نعرہ بلند کیا، کبھی ولید نے نعرہ بلند کیا، کبھی عتبہ اور شیبہ نے نعرہ بلند کیا، اور کبھی جو ہے نا اور ایک آدمی ہے جس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، اس نے نعرہ بلند کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم گنہگار ہو میاں، تم پریشان ہو میاں، تمہاری دعائیں کہاں پہنچ سکتی ہے؟ یہ جو خبروں میں دفن کر دیے گئے ہیں نا، یہ بڑے نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، ماننے والے لوگ تھے، اچھی عبادت کرنے والے تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ وہ لوگ مر تو گئے ہیں لیکن مرنے والے کبھی بھی زندہ رہتے ہیں، انہیں موت نہیں آتی، صرف دفنا دیا گیا ہے۔ یہ چورن لگا دیا وسیلے کا، اور اسی چورن کو لے کر اس دور کی قوم نے کہا چلو بھائی منات کا وسیلہ لگاتے ہیں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، اے اوپر والے خدا، ہم منات کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں اور تم ہماری دعا کو قبول کر لینا۔ یہ کام ان کا تھا جو منکرین حدیث بول سکتے ہیں، یا منکرین رسالت کہہ سکتے ہیں، یا پھر نبی کے دشمن کہہ سکتے ہیں۔ اس وقت کا نعرہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا کر ان کی کمر توڑ دی اور کہا زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے میاں، زندے اور مردوں کو کبھی برابر نہیں سمجھنا میاں، زندے زمین پر رہتے ہیں میاں، مردوں کو دفنایا جاتا ہے میاں۔ خبر پرستی سے میرے اور آپ کے آقا نے باز کر دیا، مسلمانوں کو روک دیا اور کہا مانگنا ہو تو خالق کائنات سے مانگو، تو تمہاری شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تمہارے دل کے اٹھتے ہوئے وسوسوں کو رب جان سکتا ہے، مردے نہیں جان سکتے، ان کے سامنے ہاتھ پھیلانا بیکار ہے، اللہ کو ناگوار گزرتا ہے مردوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ اور آخری دور میں میرے اور آپ کے آقا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ اے علی، گھوڑے پر بیٹھ، اور بیٹھ کر اپنے ہاتھ میں کوئی سخت چیز لینا، کوئی سخت سلاخ کے جیسا یہ کوئی بہترین سخت چیز لینا، اور گھوڑے پر بیٹھ، اور جہاں تک تیری وسعت ہے گھوڑے پر بیٹھ کر جا اور قبرستانوں کے جائزہ لے، جہاں کسی قبرستان کے اندر ایک بالشت سے اونچی خبر نظر آ جائے، یہ سخت چیز لے کر کے اس خبر کو توڑ کر کے ایک بالشت کی اسے بنا دینا۔ یہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم تھا۔ حضرت علی نے یہ نہیں کہا ہمارے آباء و اجداد کی بھی ہوں گی، نعوذ باللہ۔ حضرت علی نے یہ نہیں کہا کسی اللہ کے ولی کی ہوں گی، نعوذ باللہ۔ حضرت علی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کچھ اپنے خاندان کی خبروں کو چھوڑ کر توڑ دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے ہمارے خلیفہ جو حیدر کرار کے نام سے جانے جاتے ہیں، جنہوں نے خیبر کے دروازے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اکھاڑ کر یہودیوں کو بے گھر کر کے رکھ دیا تھا، وہ طاقتور وہ ولی جس کو کہا جاتا ہے، وہ علی گھوڑے پر نکلتے ہیں اور پھر نبی کے فرمان کے مطابق خیبروں کو توڑتے جاتے ہیں اور ایک بالش سے زیادہ خبر کو نہیں چھوڑتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
دعا کی، صحابہ کو کھڑا کر کے، صحابہ کرام سامنے موجود ہے، آخری وقت نبی کا چل رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور کہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو یہود و نصارہ کے جیسا جنہوں نے اپنی انبیاء کی خبروں کو اپنی سجدے گاہ بنا لیا، عبادت کی جگہ بنا لیا، معتبر جگہ بنا لیا، یا اللہ تو میری خبر کو کسی کے لیے عبادت کا ذریعہ نہ بنانا، تو میری خبر کو عرس کے جیسی آماج گاہ نہ بنانا، تو میری خبر کو لوگوں کے جو ہے نا عرس و آراس کرنے کی جگہ نہ بنانا، اور میری خبر پر کسی کو سجدہ نہ کرنے دینا۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ سے، صحابہ کا جمع غفیر کھڑا ہوا ہے، اور صحابہ نے ایک دوسرے سے کہا کہ اب خبر پرستی کا نظام ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے، ایک اللہ کے سامنے یہ قیمتی اور یہ سر جھکے گا۔ اور ذرا غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 50 سال تک 55 سال تک جو ہے صحابہ کرام کی خلافت چلتے رہی، اور پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 20 سالہ کربناک دور خلافت چلتا رہا، بادشاہت چلتی رہی۔ اس کے دور میں بھی جو ہے کبھی خبر پرستی کا نظام نہیں تھا۔ نبی کے انتقال کے بعد 600 برس تک لوگوں کو نہیں معلوم تھا جھنڈا پرستی کیا ہوتی ہے، پیر پرستی کیا ہوتی ہے، خبر پرستی کیا ہوتی ہے، 12 ربیع الاول کو جو ہے نا میلاد منانا کیسا ہے، یہ ان صحابہ ان لوگوں کو نہیں معلوم تھا۔ 600 سال کے بعد شہر اربل سے ایک ناپکار اٹھتا ہے، اور وہ ناپکار اٹھ کر کے، وہ گنہگار اٹھ کر کے مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کر دیا، اور پھر 12 ربیع الاول کو نبی کی پیدائش کا نعرہ بلند کر کے 12 وفات کو میلاد میں تبدیل کر کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بتا دیا کہ نہیں، نبی کی پیدائش کا دن 12 ہے اور انتقال کا بھی دن 12 ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ۔ ہم نے پچھلے خطبے میں تمام تاریخ کو آپ کے سامنے رکھ دیا تھا، صرف بات آگے بڑھانا ہے کہ خبر پرستی کا نظام صحابہ کرام نے نہیں کیا، لیکن آج مسلمانوں کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آدمی ساری کی ساری زندگی گندگی میں گزار بھی دیتا ہے۔ کسی کا زردے کا پان کھا کے، بہترین اتنا بڑا گولڈ فلیک سگریٹ پی کر کے، گٹکا کھا کر کے، ہونٹوں کو رنگ کر کے، پتہ نہیں کیا کیا کر کے یہ انسان لوگوں کے دلوں میں کہتا ہے کہ میں تمہارا مرشد ہوں۔ بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مرشد ہو سکتا ہے۔ مرشد کس کو کہا جاتا ہے پتہ ہے؟ مرشد اس کو کہا جاتا ہے جو لوگوں کو بہکائے، شیطان کا ساتھی بنائے، شیطان کے راستے پر چلائے، اسے مرشد کہا جاتا ہے۔ اسلام نے ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے جملہ اختیار کیا، مرشد۔ مرشد جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے راستے کی طرف بلاتا ہے، وہ کبھی خبروں پر جو ہے نا نہیں جھکاتا، اپنے قدموں کو چوم کر 10 کے نوٹ ہاتھ میں رکھنے کا جو ہے نا وہ اشارہ نہیں کرتا، اور پھر یہی غریب عوام کے پیسے سے بڑا فارم ہاؤس بنا کے عیاشی نہیں کرتا، یہی غریبوں کے پیسے لوٹ لوٹ کر درگاہوں پر غلے لگا لگا کر اس نے پیسے ڈلا ڈلا کر لاکھوں کروڑوں روپے نکال کر اپنی زندگی کو عیاش پرست نہیں بناتا۔ جو مرشد ہوتا ہے وہ مسجدوں کا راستہ بتاتا ہے، جو مرشد ہوتا ہے وہ قبرستانوں کا راستہ بتاتا ہے۔ اب آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ مرشد کے جو ہے نا تابع بننا چاہ رہے ہیں یا مرشد کے تابع بننا چاہ رہے ہیں۔ صحابہ نے کبھی خبر پرستی نہیں کی، لا کے بتا دینا انشاءاللہ العزیز۔ صحیح بخاری کے تمام توحید کے وہ سبقوں کو یاد کر کے آنا، صحیح بخاری کے رسالت کے وہ تمام سبق کو پڑھ کر کے آنا، صحابہ کے منافقین صحابہ کا ایک عنوان جو صحابہ کے درجات ہیں، کیا کیا کارنامے صحابہ نے کیے تھے جس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہترین القاب سے نوازا تھا، وہ القاب آج صحیح بخاری کے اوراق میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ قوم فیس بک پڑھتی ہے، انسٹاگرام پڑھتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا یہ قوم کو پڑھنے آ گیا، لیکن قرآن پڑھنے نہیں آیا، احادیثیں پڑھنے نہیں آیا۔ جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا، آج وہ کام یہ امت کر کے چاہتی ہے مجھے جنت مل جائے، ممکنات میں سے نہیں ہے۔ عزیزان محترم، آج اور ابھی میرے اور آپ کے عقیدے کو ہم درست کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ عقیدہ مجھے لانے کی ضرورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں پوری دنیا کے لیے کہ پیغام دل نشین دے کر کے گیا، اور کہاں میرا نبی نے
اللہ اکبر، کاش ان الفاظ کی جگہ ہمارے سینوں میں اگر ہوتی، ہمارے عمل میں ہوتی تو مٹھاس پیدا ہو جاتی، چہروں پر بڑی اچھی خوبصورتی اور نورانیت آ جاتی، عبادتوں میں لذت آ جاتی، ایک دوسرے سے محبت کا پیغام ہم دے دیتے، فجر کی نماز کو نیند سے زیادہ ہم نماز کو چاہ لیتے۔ کیا کیا صحابہ کرام نے؟ اللہ اکبر، ہر وہ شے کو صحابہ کرام نے اپنے عقیدے میں سجا کر اللہ کو راضی کر لیا، اور اللہ نے صحابہ کرام کے ان مضبوط عقیدوں کو دیکھا تو کہا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، کہا میاں بہت ساری تمہاری پچھلے غلطیاں ہیں، نبوت سے پہلے تم نے بہت غلطیاں اسی سرزمین پر کی ہیں، اسی محلوں میں کی ہیں، اسی ملکوں میں شہروں میں کی ہیں، اب تم نبی کے ساتھی بن گئے ہو نا، ایمان لا لیے ہو نا، مردوں سے دوری اختیار کر رہے ہو نا، بت پرستی سے بچ گئے ہو نا، خاندانی منصوبہ بندی کو کچل دیے ہو نا، آپ ایک دوسرے کو محبت کا پیغام دیتے ہو نا، آؤ آسمان سے جبرائیل کو بھیج کر ایسا نعرہ میں بلند کر رہا ہوں جو پچھلی کسی نبی کی امت کو نہیں دیا گیا، وہ صحابہ کرام کو دیا گیا، اور کہا گیا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ایک دن کی زندگی میری اور آپ کی فرصت کے اوقات میں، فرصت تو کس کے پاس بھی نہیں ہے لیکن نکالنا ضروری ہے کہ ایک دن کی زندگی میں اور آپ فجر سے لے کر عشاء تک اپنی نکال کر کے دیکھ لیں گے کہ فجر سے عشاء تک میں کتنا رب کا فرمانبردار ہوں، کتنے نبی کی سنتوں سے محبت کیا ہے، کتنے صحابہ کے طریقوں کو میں نے لیا ہے، کتنی فکر آخرت میں نے کی ہے۔ ایک دن کی زندگی کا جائزہ میں اور آپ اگر لیں گے نا، دل دھڑک جائے گا، پریشان ہو جائے گی طبیعت، دنیا سے بیزاری ہو جائے گی، ہائے اللہ تجھ کو تو راضی نہیں کر سکا، رسول کی سنتوں کو لے نہیں سکا، یا اللہ میری بھی کوئی زندگی ہے، قرآن کو ہاتھ لگایا ہی نہیں اللہ، نبی پر درود پڑھا ہی نہیں اللہ، استغفر اللہ میں نے پڑھا ہی نہیں اللہ، کسی غریب کی مدد میں نے کی نہیں اللہ، پڑوسیوں کا خیال میں نے کیا نہیں اللہ، ماں باپ کی خدمت میں نے کی نہیں اللہ، کچھ بھی نہیں کیا اللہ، کیا اگر ہے تو یہ کیا ہے کہ جھوٹ بول کر تجارت کر لی ہے، دھوکہ دے کر تجارت کر لی ہے، دنیا کو بنانے کے لیے یہ پورے 12 14 15 20 گھنٹے میں نے لگا دیے ہیں، میری زندگی کا کیا ہوگا؟ کبھی ایک دن بیٹھ کر اپنے رب کو جو ہے نا ناظر رکھ کر، حاضر کبھی نہیں سمجھنا، یاد رکھو یا اللہ حاضر نہیں ہو سکتا، اللہ ناظر ہے، اللہ دیکھتا ہے آسمان سے، اللہ پرکھتا ہے آسمان سے، اللہ چوائس کرتا ہے آسمان سے، اللہ چانس دیتا ہے آسمان سے، دنیا میں آنے کو اللہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ بدبودار دنیا میں اللہ کو حاضر سمجھنا اللہ پر ظلم کرنے کے برابر ہے۔ اللہ کو ناظر رکھ کے تم یہ پوچھو کہ اللہ میں نے آج کچھ نہیں کیا، میری زندگی کا کیا بنے گا؟ سوچا ہے کبھی؟ ایک دن کی زندگی، ایک گھنٹے کی زندگی، کچھ نہیں سوچا عزیزان محترم، چل رہی ہے، بس صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، پوری زندگی یہ دنیا کو بنانے میں، چغل خوری میں، غیبتوں میں، فساد میں، پتہ نہیں کتنے چیزوں میں روز کی میری گزر رہی ہے۔ اللہ خیر کا معاملہ کرے، آخرت کو بہتر کرنے کے لیے رسول اللہ کا طریقہ کار اور اللہ کی توحید کو اپنے اوپر لازم و ملزوم کرنا پڑے گا۔ عزیزان محترم، صحابہ کرام نے کبھی خبر پرستی کا دامن نہیں تھاما، کسی کو پیر و مرشد بنا کر کے اس کا جھوٹا پیالہ پی کر کے جنت میں جانے کی نہیں سوچی۔ صحابہ نے جو کام نہیں کیا وہ ہم کر رہے ہیں آج۔ اللہ اکبر، صحابہ نے وہ کام نہیں کیا کہ چلو بھائی اسلام کے ٹکڑے کر کے دیکھتے ہیں، میں چشتی کہلاؤں گا، میں قادریہ کہلاؤں گا، میں نقشبندیہ کہلاؤں گا، میں سہروردیہ کہلاؤں گا، یا تو میں حنفی کہلاؤں گا یا مالکی کہلاؤں گا۔ ان کے دور میں تو تھا ہی نہیں نا، یہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے نا، پہچانتے ہی نہیں تھے نا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا نا، ایک اسلام جو رسول اللہ نے قائم کیا تھا وہی ان کو معلوم تھا، ایک اسلام، کوئی شاخ نہیں اس کی، کوئی کسی اور کا نہیں اس کا، ایک اللہ کے در پر سر کو جھکانا، مشکل کشا وہ
حاجت روا وہ، اولاد دینے والا وہ، پریشانی دور کرنے والا وہ، بیٹا بیٹی دینے والا وہ، نوکری دینے والا وہ، نوکری چھیننے والا وہ، گورا کالا بنانے والا وہ، زمین و آسمان کا مالک وہ، جنت اور جہنم کا مالک وہ، تمام فرشتوں کا مالک وہ، تمام انسانوں کا مالک وہ، غریب نواز وہ، بندہ نواز وہ، سب کی مدد رات اور دن، اندھیرے اور اجالے میں ہر سیکنڈ میں کرنے والا، صرف مسلمانوں کی نہیں تمام انسانوں کی مدد کرنے والا وہ۔ صحابہ کرام کا عقیدہ تو یہ تھا مضبوط۔ آج ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہم جو ہے نا پیلی ٹوپی پہن کر سمجھتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، ہم ہری ٹوپی پہن کر سمجھتے ہیں باقی سب غلط ہے، ہم صحیح ہیں۔ کوئی کالی ٹوپی پہن کر سمجھتا ہے کہ ہم صحیح ہیں، سب غلط ہے، ہم صحیح ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پیر و مرشد صحیح ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پیر صحیح ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہماری مزار صحیح ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہمارا رنگ صحیح ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہمارا قوال صحیح ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہمارا نعت خواں صحیح ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہمارا امام صحیح ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہمارا رنگ صحیح ہے۔ استغفر اللہ، صحابہ کرام نے کبھی یہ کام نہیں کیا، اور آج مسلمان یہ کام کر کے سمجھتا ہے کہ میں جنت حاصل کر لوں گا، جو نہیں مل سکتی جب تک کہ سورہ فاتحہ کے الف سے ناس کے سین تک میرا عقیدہ قرآن کے عین مطابق ہو جائے اور رسول اللہ کے سنت اور فرامین کے مطابق ہو جائے، مجھے جنت تو دور کنار جنت کی خوشبو بھی نہیں ملنے والی ہے۔ یہ دھوکے کی زندگی ہے جو آج ہم جی رہے ہیں کہ میرا فرقہ، میرا طریقہ، میری جماعت، میرا لوگ، میرا مرشد، میرا فلانا، میرا جھنڈا، یہ سب دنیا کی حد تک ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ یاد رکھ لو اس بات کو۔ پڑھو قرآن انشاءاللہ العزیز، پڑھو قرآن، پتہ چلے کہ کیا لکھا ہوا ہے قرآن میں۔ صحابہ کرام نے یہ تو نہیں کیا فرقہ بندی بنانا۔ یاد رکھو، ہم نے کئی مرتبہ ایک جملہ کہا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا، آج بھی دہراتا ہوں، بات آ گئی ہے تو۔ جس وقت حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں منافقوں نے چال چلی اور پھر مسلمانوں کے درمیان میں کچھ چپ خلش ہوئی اور دو گروپ الگ الگ بن گئے، ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ پہلا موقع تھا جو صحابہ کرام دو گٹوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ یہ عبداللہ ابن سبا کی ٹولی کے کارنامے تھے، یہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافق کی اولاد شیطان کے کارنامے تھے جو صحابہ کے ذہنوں کو جو ہے نا مروڑ کر کے رکھ دیا تھا۔ اب دو گروپ ہو گئے، ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے سے گزر رہے ہیں، ایک منافق آیا اور عبداللہ ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی سے سوال کیا اور پوچھا کہ نبی کے چچیرے بھائی کدھر جا رہے ہو بھائی؟ تو کہا اسی جا رہا ہوں۔ بولا ایک سوال ہے، میرے سوال کا جواب دو گے؟ کہا بتا کیا سوال ہے تیرا؟ پوچھا تم علوی علی کے طرف کے ہو یا معاوی معاویہ کے طرف کے ہو، یا علی کے گٹ کے ہو یا معاویہ کے گروپ کے ہو؟ اللہ اکبر! اس صحابی رسول نے بڑا معتبر جواب دے کر کے میرے اور آپ کے عقیدے اور ایمان کو مضبوط کر دیا، تفرقوں کی جڑ کھود کر رکھ دی، اور ایسا منہ پر تماشا مارا جو 1.5 اینٹ کی مسجدیں بنا کر بےہودہ کلمات اختیار کرتے ہیں، ان کے منہ پہ بھی تماشا ہے یہ کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بے وقوف، نہ میں تو علوی ہوں نہ میں تو معاوی ہوں، میں محمدی ہوں، محمدی۔ اللہ اکبر! اتنا پیارا جواب، کاش کہ آج میں اور آپ سب مل کر کے محمدی بن جائیں۔ تو نبی نے کہا تھا ایک بالش کی خبر ہونا، اس سے زیادہ نہیں ہونا۔ آج کتنے فٹ کی خبر ہے بھائی، ذرا بول سکتے؟ کتنے بڑے بڑے دنیا میں انسان سردیوں میں پریشان ہے، فٹ پاتھ پہ سو کے، ٹانگیں سند ہو جا رہی، فالج کا اثر ہو جا رہا، کمر بینڈ ہو جا رہی، پریشان حال ہے بیچارہ، اوڑھنے کو نہیں ہے۔ نبی کی پوری زندگی انسانیت میں لگی ہوئی تھی، اور ہم ایک مردہ خبر کے اندر دفن، منو مٹی، اس کے اوپر اتنا بڑا پتھر لا کر کے رکھ دیا۔ جلدی نہیں اٹھنا میاں، تم آرام سے سوتے رہنا، تم اٹھو گے تو بہت سارے کارنامے ہمارے ختم ہو جائیں گے۔ یہ وزن کانڈ ہوتے تمہارے اوپر لا کے پتھر کو رکھ دیا گیا ہے، اب تم ہلنا نہیں۔ اور یہ ہماری بے وقوفی ہے مسلمانوں کی کہ اس پتھر پہ لے جا کے ہزاروں روپے کی شالیں ڈال رہے ہیں ہم لوگ۔
زندہ تڑپ رہا ہے سردی میں، سردی سے چادر ہونا بول کے، اور یہاں ہم لوگ لا کے جو ہے نا مردوں کے لیے ہزاروں روپے کی چادریں ڈال رہے ہیں۔ یہ کون سی عقل مندی ہے جو کام صحابہ نے کیا ہی نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پر کبھی کسی نے چادر ڈالنے کی جرت اور کوشش نہیں کی آج تک کے۔ کدھر زندگیاں ہماری جا رہی ہیں آج؟ کیا ہو گیا جو کام صحابہ نے نہیں کیا، اور آج تم وہ کام کر کے جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، امن کا پیغام دینا چاہتے ہو؟ نہیں میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، میری پیاری ماؤں بہنوں، اسلام کی عزت دار خواتین، تم ماں عائشہ کی بیٹیاں ہو، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنیں ہو، تم لوگ تم غلط نہیں کر سکتی انشاءاللہ، اور تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے سچے امتی ہو، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ہو، حضرت علی کی بہادر کے کارنامے تمہارے پاس ہو، خالد بن ولید کی طاقت تمہارے پاس موجود ہو، مصعب بن عمیر کا جذبہ تمہارے پاس موجود ہو، حضرت حمزہ کے قوتور وار کا جذبہ تمہارے اندر ہو، اسلام کی طاقت کو بدلنے کا جذبہ عمر کی طرح تمہارے اندر ہو، عثمان کی طرح سخاوت کے تمہارے اندر جو ہے نا پیکر ہو، تو کیا تم غلط ہو سکتے ہو؟ نہیں ہو سکتے نا۔ لیکن آج غلط ہو رہے ہیں ہم، غلط ثابت کر رہے ہیں ہم، اور غلط ہر جگہ ہو رہے ہیں ہم، اس لیے کہ ایک کتاب جو گھر میں رکھی ہوئی، تاخچے میں لپٹی ہوئی، جوزدان میں لپٹی ہوئی، چھوٹی پیٹھی بنا کر اندر لاک کر کے ہم نے جو رکھ دیا ہے، وہ قرآن روز تم سے تو ہے نا سوال کر رہا ہے، ہدن للمتقین، ہدن للمتقین۔ آؤ میں وہ کتاب ہوں جس میں ذرہ برابر کی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، میں ہدایت کا راستہ تم کو بتلاتی ہوں۔ قرآن روز پکار رہا ہے، کیا آپ نے سنی اس کی پکار ایک دن بھی؟ اتنے برسوں میں کبھی سنی؟ اتنی زندگی میں کبھی سنی؟ بچے کو حافظ تو بنا دیا، لیکن کبھی حافظ سے بیٹھ کر قرآن سنا ہی نہیں آپ نے۔ بچے کو قرآن تو یاد ہو گیا، لیکن ماں باپ کو فرصت نہیں، دادا دادی نانا نانی کو چچا ماموں کو، کہ میرا بیٹا، میرا بھانجا، میرا بھتیجا، میرا نواسا، میرا پوترا حافظ بن گیا ہے، چلاؤ بیٹے کیا سیکھے ذرا قرآن ہم کو بھی سکھاؤ۔ کہ کبھی سنا ہے؟ نہیں۔ جب تک کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامو گے نہیں، جب تک کہ ہمارا بیڑا جو ہے نا کامیاب نہیں ہوگا، غرق ہوتا رہے گا، اور آج غرق ہو رہا ہے۔ اس ملک سے بھگانے کی مکمل تمہارے پاس تمہارے لیے تدبیریں کی جا چکی ہیں، تم کو 2 نمبر کا شہری اس ملک میں بنانے کی تاریخ لکھی جا رہی ہے، تمہارے اسلاف کے کارناموں کو اپنے جو ہے نا خونی پنجوں کے تحت دبایا جا رہا ہے، تمہارے مدرسوں پر بری نظر ڈال کر ان کو بند کرنے کی سازشیں چل رہی ہیں، تمہاری اذانوں کے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، تمہاری مساجد کو مسمار کیا جا رہا ہے، تمہاری بچیوں کے جسم سے برقعوں کو کھینچ کر 8-10 درندے اس کے ساتھ جو ہے نا اس کی عصمت کے ساتھ سودا کر رہے ہیں۔ ایسے نوجوانوں کو نہت اکیلے پکڑ کر 20-25 کا جو ہے نا یہ خونخوار ٹولہ ہمارے نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہے، اس کے باوجود یہ قوم کے اندر جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ میں ایک انقلابی رسول کا انقلابی امت ہوں، میں برداشت نہیں کروں گا کہ ہماری قوم کے خلاف بغاوت ہو، ہماری قوم کی بیٹیوں کے خلاف بغاوت ہو، ہماری مساجد کے خلاف بغاوت ہو، ہمارے مدارس کے خلاف بغاوت ہو۔ میرے آقا نے اکیلے اٹھ کر پوری دنیا تک پیغام پہنچا دیا تھا۔ آج 35 کروڑ مسلمان اس سرزمین پر ہے، لیکن 1 کروڑ مسلمان بھی اسلام کی دعوت کے لیے تیار نہیں ہے، دشمنوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے تفرقوں میں اسلام کو لا دیا۔ یہ میری جماعت ہے جو لوگوں کا کام کرتی ہے، یہ میری جماعت ہے جو لوگوں تک پہنچتی ہے، یہ میری جماعت ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے۔ ہم نے تفرقوں میں اسلام کو جب بانٹ دیا تو ہماری جو ہے نا رشتوں کے اندر کمی ہونے لگی، ہماری بنیادیں ہلنے لگی۔ صحابہ کرام نے جو کام نہیں کیا تھا آج مسلمان کر کے خوش ہو رہا ہے، تفرقوں کو قائم کر کے خوش ہو رہا ہے، مساجد کو چھوڑ کر کے خوش ہو رہا ہے، اللہ کے در پر سر جھکانے کے بجائے کسی مردے کے در پر سر جھکا کر خوش ہو رہا ہے، عربی اور اسلامی تعلیم حاصل کرنے کے بجائے دنیاوی تعلیم حاصل کر کے خوش ہو رہا ہے، قرآن کو چھوڑ کر خوش ہو رہا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں عزیزان محترم جو آج مسلمان جو صحابہ نے نہیں کیا تھا وہ کر کے آج خوشی اور جشن منا رہا ہے۔ اس خطبے کے آخری حصے میں اگر یہ نہ بولوں تو پھر
جو ہے اس مہینے کا حق بھی ادا نہیں ہوگا اور رسالت کا حق بھی ادا نہیں ہوگا۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس تک ہم نے کہا کہ مکے کی وادیوں میں ہے، 40 برس کے بعد نبوت دی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سالہ دور نبوت آیا۔ 23 سالہ دور نبوت میں 1 سال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاننے اور جان نثاروں سے، اپنے جو ہے اشارے پر جان دینے والوں سے، اپنے مالداروں سے، اپنے طاقتوروں سے، اپنے جو ہے نا مضبوط ساتھیوں سے یہ نہیں کہا کہ آؤ آج 12 ربیع الاول ہے، سارے مکے کو سجا دیا جائے گا اور سارے مکے کے اندر مشالیں لگا دی جائیں گی، جلسے نکالے جائیں گے، معصوم بچوں کے غیر زبانوں پر وہ نعرے وہ ترانے لگائے جائیں گے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ کیا میرے آقا نے کبھی یہ دستور اختیار کیا ہے؟ 23 برس میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سسٹم نہیں قائم کیا کہ نکلو باہر جلسہ جلوس کرو، آج میں پیدا ہوا ہوں، نعوذ باللہ۔ کیا ہو گیا؟ آج نبی کا انتقال ہوا، اللہ اکبر۔ کتنے سال خلافت چلی بھائی؟ ذرا غور کیا ہے کبھی؟ 24 سال خلافت 4 خلفائے راشدین کی، اللہ اکبر۔ 29 سال 6 مہینے، معافی چاہتا ہوں، 29 سال 6 مہینے خلافت چلی 4 خلفائے راشدین کی۔ 6 مہینے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چلی جو 30 سال مکمل ہو گئے۔ 30 سال میں ابوبکر سے لے کر کے حضرت حسن جو اپنے نانا سے ہم سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، اور محبت بھی کیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کبھی حسن اور حسین نماز کی حالت میں نبی کے پاس صفوں کو چیرتے ہوئے آتے اور اپنے نانا کو دیکھتے کہ سجدے کی حالت میں ہے اور پیٹھ پر چڑھ کر نواز سے بیٹھ جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو لامبا کر لیتے، اتنا لامبا کرتے کہ صحابہ کرام کے اندر خوف پیدا ہو جاتا کہ کہیں نبی کی جان نہ نکل گئی ہو۔ یہ محبت تھی نواسوں سے۔ وہ محبت کرنے والے نواسوں نے کبھی 6 مہینے کے اندر یا پھر وہ اتنے سالوں کی جو ہے نا خلافت کے اندر اپنے آنکھوں سے منظر کو دیکھا، ایک دن بھی 12 ربیع الاول کو میلاد کا نعرہ دے کر کے نہیں منایا تھا، صحابہ نے نہیں کیا۔ پھر ایک کربناک دور اسلام کا شروع ہوا، منافقین کی بولتی بند ہونے لگی، یہودیوں کی کمر توڑی جانے لگی، عیسائیوں کے سر کچلے جانے لگے، منافقوں کو در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑی۔ ایک مایا ناز خلیفہ اٹھا اسی سرزمین سے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 1 2 3 نہیں، 20 برس، 20 سال تک، 20 ایئرس، اللہ اکبر، 20 سال تک بڑی آب و تاب کے ساتھ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت چلی۔ 30 سال وہ، 20 سال یہ، 50 سال کا دور صحابہ کرام کا نبی کے بعد گزرا۔ 50 سالہ دور، 50 سالہ دور میں کبھی صحابہ کرام نے آج میلاد کا دن ہے جشن مناؤ، قرآن چھوڑ کر کے نعتیں گاؤ، ترانے گاؤ، جلسے جلوس کرو، بیکار کے نعرے بلند کرو، کچھ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے نبی کی پیدائش کے دن کو خوشی میں آقا نے اپنے صحابہ کو بتایا تھا میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن میں پیدا ہوا ہوں، اسی کے شکرانے کے طور پر میں اللہ کا روزہ رکھتا ہوں۔ پیدائش کے دن اپنی نبی نے روزہ رکھ کر کے بتایا، اور یہ قوم جھنڈیاں لے کر، موٹر سائیکلیں بھگا کر، لوگوں کو تکلیف دے کر، اسٹینڈ سے آگ کو نکال کر، جو ہے سائلنسر نکال کر، اس کی بڑی بھڑکیلی آواز لگا کر، اختلاج کے مریضوں کے لیے، بیماروں کے لیے پریشانی کا باعث، جن کو دل کے مریض ہیں وہ گھروں میں کیا بددعائیں دے رہے ہیں پتہ نہیں چل رہا ہے، جو مائیں بہنیں ہیں، جو معصوم بچے بڑی آوازوں سے تڑپ جاتے ہیں گھروں میں۔ لیکن مجھے اس سے کیا پڑی ہے نا، مجھے اس سے کیا پڑی ہے؟ میں تو شیطان کا ساتھی ہوں۔ شیطان امن نہیں چاہتا، شیطان محبت نہیں چاہتا، شیطان انہی باتوں کو لے کر کے اپنی بات کو آگے بڑھا کر انسانیت کے اندر ایک عجیب سا ماحول پیدا کر دیتا ہے، اور نبی کا نام لے کر آج مسلمانوں نے وہی کارنامے انجام دیے۔ آؤ 1-2 جھلکیاں بتا دوں کہ 12 ربیع الاول کے دن میرے صحابہ کرام جنہوں نے مکے کے 13 سال کبھی نبی کی بات کو نیچے گرنے نہیں دیا، اور 13 سال تک اپنے جسموں پر زخموں کو کھا کر، 13 سال تک اپنے کان، ہونٹ اور ناک کو کٹوا کر،
13 साल में अपने उंगलियों के पोरों को कटवा कर, 13 साल में अपने बीवी को बेवा करके, 13 साल में जो है अपने बच्चों को यतीम बनाकर, फिर 10 साल मदीने के आकर दुश्मनों की ईंट से ईंट बजाकर इस्लाम के परचम को दुनिया तक पहुंचा दिया था। इस्लाम की ताकत क्या है दुनिया को बता दिया था। हर वो शय जो इस्लाम के खिलाफ उठेगी उसे हम अपनी ताकत से कैसे रोक सकते हैं, 10 साल में मेरे साहबा कराम ने बता दिया था। 13 साल की वो मेहनत, 10 साल की ये जियाले कारनामे, हजरत खालिद बिन वलीद के वो कारनामे जिन्होंने जंगे यरमूक में 7 तलवारें तोड़ दी, लेकिन अपने आप को निढाल और कमजोर नहीं किया। जब आपका घोड़ा जमीन पर बैठने जा रहा था, थक करके 7वीं तलवार हाथ में है, दुश्मन से लड़ रहे हैं और फिर घोड़ा जमीन की तरफ बैठ रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे उस बायनास नबी के साथी ने ऐसे बनावटी नहीं थे भाई हमारे जैसे मुसलमान, वो हकीकी थे, उनको यकीन था। नबी ने कह दिया ये होने वाला है, नबी ने बता दिया चलना है, नबी ने कह दिया हम यही करेंगे, ये था। आज तो डावाडोल है हमारा ईमान ना। हाँ, खालिद बिन वलीद ने क्या किया, नबी की सरपरस्ती में घोड़ा बैठने जा रहा है जमीन पर, हाथ में तलवार है, घोड़े की तरफ देखा, जमीन पर थक कर पसीना पसीना घोड़ा बैठ रहा है। खालिद के सर से लेकर पैर तक जख्म है, पसीने से शराबोर है, लेकिन जज्बा कम नहीं होता मेरे खालिद का, मेरे सिपह सालार का, मेरे नबी के मायानास साथी का जज्बा कम नहीं होता। ईमान में कमजोरी नहीं आती। दुश्मन की तरफ यलगार कर रहा है, घोड़ा जमीन पर बैठने जा रहा है, तलवार को आसमान की तरफ उठाया और खालिद ने कहा, खालिद वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, या अल्लाह तू दिलों के उठते हुए वसवसों से वाकिफ है ना रब, तू देख रहा है मेरे जज्बे को ना। ये दुश्मन का जब तक खातिमा नहीं हो खालिद खामोश कैसे बैठ सकता है? ये नाफिकारों को जमीन दोस्त ना कर दो, खालिद खामोश कैसे बैठ सकता है? या अल्लाह तूने मुझे बनाया है और ये मखलूक घोड़े को भी तूने बनाया है। खालिद नहीं थका, तेरी बनाई हुई मखलूक घोड़ा थक रहा है। ऐ अल्लाह, कल को अगर ये जंग हार जाती है तो खालिद पे इल्जाम नहीं आना चाहिए। अरे उठो यार, उठो, पंजे मरोड़ दो, गर्दनों को नाप लो, लोगों के दुश्मनों की याद रख लो। बहुत हो गया, बहुत हो गया। इस्लाम का नाम लेकर जीते हो, इस्लाम के नाम से मुसलमान कहलाने के हकदार बनते हो, इस्लाम के नाम से जन्नत में जाने वाले बनते हो। इस्लाम पर आंच आ रही है, तुम तमाशबीन बने बैठे हो। 35,000 मुसलमानों को आसाम की सरजमीन पर 4 घंटे के अंदर बेघर करके आसमानों के नीचे रहने पर मजबूर कर दिया। ना उनके पास पीने का पानी जाने को है, ना उनके पास टॉयलेट करने के लिए कोई जगह है, ना इबादत करने के लिए कोई जगह है। मासूम बच्चे भूख से आज बिलक रहे आसाम की सरजमीन पर। तुम बैठ के अच्छे अच्छे निवाले खाते अपने मुश्काबों में। पूछेंगे खालिद बिन वलीद ना क्या हुआ था? आओ, ये मायानास साहबा का एक जत्था 12 रबीउल अव्वल का दिन आया। मुसलसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत 29 सफ़र से ख़राब होने लगी। धीरे धीरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से ताकत कम होने लगी और आखिर में मेरा नबी बिस्तर मर्ग पर आ गया। अब उठने की भी ताकत नहीं है, पैरों की जान ख़त्म, हाथों की जान ख़त्म। टिमटिमाती निगाहों से साहबा को अपनी हसीन बीवी को देख रहे हैं और अपनी बेटी की तरफ निगाहों को किया। हज़रत हसन और हुसैन को बुलाकर जो है अपनी टिमटिमाती निगाहों से निगाह भर कर देख लिया। वक्त आ गया कि साहबा कराम अब परेशान हैं कि हो गया क्या। आवाज़ कहाँ से सुने? ये तड़प थी साहबा कराम की, जश्न नहीं था। परेशान थे मेरे साहबा कराम, हर साहबी परेशान है। नबी की तरफ निगाहों को गाड़े हुए थोड़ी ही देर में नबी का हाथ जमीन पर गिरा। हमेशा के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से कूच करके रफीक आला के पास चले गए। साहबा कराम परेशान हाल हैं। अब नबी किसको पुकारा जाएगा? यही हालात के अंदर उमर बिन खत्ताब का जज्बा देखने को मिला, अबू बकर सिद्दीक की दानिशमंदी देखने को मिली, लेकिन इन्हीं हालात के अंदर नबी का एक चाहने वाला, आशिक नहीं था वो, नौज़ बिल्ला, आशिक धोखेबाजों को कहा जाता है, मोहब्बत करने वाला था वो, नबी से मोहब्बत करने वाला, जिसने 13 साल तक
اپنے جسم کو دشمنوں کے حوالے کر کے دشمنوں کو چیر کر ریت بھرنے لگا دیا، لیکن ایمان سے منحرف نہیں ہوا، نبی کا ساتھ جس نے نہیں چھوڑا، حضرت بلال ابن رباح، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلا مؤذن بارگاہ نبوی، مسجد نبوی کا مؤذن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اپائنٹ کر دیا، کہا کہ اب اذان میرے بلال دے گا، میں جب تک کہ ہوں، میرے بعد جب تک کہ مسجد نبوی میں زندہ رہے گا بلال اذان دے گا، مقرر ہو گیا۔ انتقال کی خبر آنن فانن مدینے کے گلیاروں میں محلوں میں پہنچی، جو عورتیں اپنے چھاتی سے بچوں کو دودھ لگا کر پلا رہی تھی زمین پر پٹک دیا، اور یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کر کے مدینے کی گلیوں میں پھرنے لگی۔ ضعیف حضرات پریشان ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر ہے، ہر آدمی ہر صحابی پریشان ہے، ہو کیا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ 12 ربیع الاول کا دن ظہر کا وقت ہوا، جیسے ہی ظہر کا وقت ہوا صحابہ نے آ کر اصرار کیا مؤذن بارگاہ نبوی سے، بلال ظہر کا وقت ہے کہ اذان نہیں دو گے؟ بلال کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے برابر تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عادت پڑ چکی تھی کہ جس ٹیلے پر کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے، سامنے مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ ہوتا تھا، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے تو اپنی انگلی اٹھا کر رسول اللہ کی طرف بتا دیا کرتے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ عادت پڑ چکی تھی میرے بلال کو۔ آج لوگوں نے اصرار کیا، غم سے سینہ بھرا ہوا ہے، پریشان ہے میرا بلال۔ ایک مجسمہ ہے جو اسٹیچو بنا کر کھڑا کر دیا گیا، ہلتا نہیں دیوار سے ٹیک لگا کر۔ 12 ربیع الاول کا دن میرے بلال کو ہلایا گیا، ہل نہیں رہا ہے۔ بلال سے کہا گیا کیا ہو گیا بلال، کیا اذان نہیں دو گے آج؟ بلال ہلنے لگا، اور پھر آنکھ سے آنسو جاری ہوئے۔ اس ٹیلے پر چڑھا جہاں پر ہر روز اذان دی جاتی تھی۔ اللہ اکبر، محبت 12 ربیع الاول کو غم میرے صحابہ کرام کا۔ ٹیلے پر کھڑا ہوا میرا بلال، اذان شروع کی، اشہد ان محمد رسول اللہ پر جو ہے پہنچا۔ عادت پڑی ہوئی تھی نا کہ انگلی سے بتانے کی، انگلی اٹھی مسجد نبوی کی طرف جہاں میرا نبی بیٹھا ہوا ہوتا تھا، اشہد ان محمد رسول اللہ پر انگلی اٹھی، نبی کو نہ پایا، اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر ایسی غشی تعریف ہوئی، نبی کو نہ دیکھنے پر اس ٹیلے سے گر کر میرا بلال بے ہوش ہو گیا۔ یہ محبت تھی، اتنا غم تھا میرے صحابہ کے پاس۔ سوچو یار، اے نوجوانوں، کسی کی مخالفت میں نہیں ہے، یہ محبت کرنا چاہتے ہو نا نبی سے، چلو آؤ ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ اس دن کوئی چوراہوں پر نظر نہیں آئے گا، کوئی چوری کا کرنٹ جلا کر ہیلوجن نہیں لگائے گا، کوئی غیر ضروری جلسے اور جلوس نہیں نکالے گا۔ آؤ ہم سب مل کر کے نبی کی محبت میں مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں اور درود کی محفل ایسے سجا دیتے ہیں کہ ہماری بھی مغفرت ہو جائے اور ہمارا نام اللہ تعالیٰ نبی کے محبت کرنے والوں میں شامل کر لے انشاءاللہ۔ آؤ کریں نا، یہ کون کرتا ہے؟ عیاش قسم کی قوم بنا دیا گیا، ہرانے مارتی ہوئی، اسٹینڈ کو رگڑتی ہوئی، گاڑیوں کو اچھالتی ہوئی، اپنی ماں بہنوں کو عورتوں اور مردوں کے درمیان میں خلط ملط کرتی ہوئی، جشن مناتی ہوئی۔ جشن نہیں، غم کا دن ہے، غم کا دن ہے، غم کا دن ہے 12 ربیع الاول۔ 9 ربیع الاول نبی کی پیدائش کا دن ہے، اتھنٹک روایت کے مطابق پیر کا دن تھا، 9 ربیع الاول تھی۔ 12 ربیع الاول وفات کا دن تھا، پیر کا دن تھا، 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، نبی کی وفات کا دن تھا۔ تو آؤ ہم سب مل کر نبی سے محبت کا والہانہ ثبوت دیں، ایک سنت کو ایک دن کے لیے نہیں، پوری اپنی زندگی کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ نبی کی ایک سنت پر عمل کر کے یہ ثابت کر دیں دنیا کے اندر کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ہم نبی کی سنت کو کبھی گرنے نہیں دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ نبی سے پکی اور سچی محبت کرنے والا ہمیں بنائے۔ یا اللہ ہماری چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف فرما دے میرے اللہ۔ یا اللہ نبی کے دست حق پرست سے کوثر کا پیالہ عنایت فرما دے اللہ۔ جنت میں نبی کا پڑوسی ہمیں بنا دے میرے پاک پروردگار، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔ مزید علماء
اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔